اللہ کہتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ایک چیز کلیئر ہو جائے کہ قسم اللہ رب العالمین واحد ایسی ذات ہے جو کسی کی بھی کھا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ بادشاہ، اور ساری چیز اس کی مخلوق ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کو واحد اتھارٹی ہے کہ اللہ کھا سکتا ہے۔ اللہ بسا اوقات زمانے کی قسم کھاتا ہے، بسا اوقات وقت کی قسم کھاتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، لیکن ہم اور آپ نہیں کھا سکتے، ہمارے لیے الاؤڈ نہیں ہے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھائے وہ شرک ہے، تو ہم اور آپ نہیں کھا سکتے۔ تو بعد میں جو اب ماں قسم، سر کی قسم، پیر کی قسم چلتی نا، بچے کی قسم، تو اب یہ بند کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سیکھ کر دوسروں کو بھی سکھانا ہے، اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے۔ تو ہم قسم سوائے اللہ کی کسی اور کی نہیں کھا سکتے، اور اللہ کی قسم بھی بات پر نہیں کھانا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اللہ نے کہا سورہ قلم کے اندر بہت زیادہ قسم کھانے والا ہی جھوٹا ہے، تو بات پہ قسم کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ہر بات پہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بڑا کوئی ایشو ہے اور جہاں پر لگتا ہے ہاں قسم کے علاوہ چارہ نہیں، تب جا کر قسم کھا سکتے، وہ بھی اللہ کی، اس کے علاوہ نہیں کھا سکتے۔ تو بہرحال قسم کھانے سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ کہتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں، یعنی جتنے بھی اس دنیا میں آئے سارے خسارے میں، میں آپ سبھی۔ اور اللہ کہتا ہے لیکن کچھ ہے جو خسارے میں نہیں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اب الحمدللہ آپ بھی ایمان لائے ہو، میں بھی، ہم سارے ایمان لے کر آئے الحمدللہ۔ تو چلو ہم اس میں داخل ہو گئے۔ وعملوا الصالحات، ساتھ میں عمل صالح کرنا ہے۔ اب وہ ہم خود اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم عمل صالح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ایمان تو لائے، پہلی شرط جو تھی اس میں تو ہے ہم الحمدللہ۔ دوسرا ہے نیک کام کرنا۔ اب نیک کام ہم اور آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، خود محاسبہ کرو تو پتہ چلا ضروری ہے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک کام کرنا۔ نیک کام ہر طرح کے ہو سکتے ہیں۔ نیک کام یہ بھی ہے کسی غریب کی مدد کرنا، نیک کام یہ بھی ہے کہ کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا، نیک کام ساتھ میں یہ بھی ہے جانوروں کو کھلانا، نیک کام یہ بھی ہے پودے میں پانی ڈالنا، جھاڑ میں پانی ڈالنا، یہ سارے نیک کاموں میں آتے۔ لیکن ہم ان چیزوں کو کیا چھوٹا سمجھتے، جبکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی چیز کو، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، یہاں تک کہ آپ جب ایک دوسرے سے ملو نا تو مسکراتے ہو نا، اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ بھی نیکی، اس کو بھی حقیر مت سمجھو۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں کوئی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ چل رہا تھا، پہلا ایمان ضروری ہے جو ہمیں موجود ہے، اس کے بعد دوسرا ہے وتواصوا بالحق، تیسرا ہے وتواصوا بالحق، دوسرا کیا ہے وعملوا الصالحات، نیک کام کرنا۔ اب سے اگر ہم کرتے تھے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتے تھے تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو۔ اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے لیکن نیک عمل کر رہے ہو تو یہ بھی نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ آپ کے اندر ایمان ہے لیکن نیک عمل نہیں کر رہے ہو تو یہ بھی نجات کے لیے صرف کافی نہیں ہوگا۔ سمجھے بات؟ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ اب لوگوں کو حق کی دعوت دینا بھی ضروری ہے، ایک دوسرے کو حق کی دعوت دینا، ایک دوسرے کو بتانا کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، ایک دوسرے کو اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو نماز کی دعوت دینا۔ اپنے دوست کے ساتھ اٹھ رہے، بیٹھ رہے، چل رہے، پھر رہے، ہر چیز دوست کے ساتھ کرتے، لیکن ہم جس چیز سے کتراتے وہ نماز کی دعوت دینے سے۔ تو ہمیں دعوت دینا بھی ہمارے اوپر ضروری ہے، ایسے ہی ضروری ہے جیسے کہ نماز وغیرہ ضروری ہے۔ سمجھے بات؟ دین کی دعوت دینا، ہم دین کی دعوت کو بہت ہلکے میں لیتے۔ اگر آپ سوچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرتے تو ہم تک دعوت پہنچتی نہیں پہنچتی۔ تو بہت بڑی بات ہے کہ سارے پیغمبر کا یہی مشن تھا، اور ہم اگر اس کو ہلکا سمجھے تو یہ بیوقوفی ہے۔ تو پہلا شرط ہے جو جنت میں جانے کے لیے جو کامیاب لوگوں کی ہے، ایمان ہم سب میں ہے الحمدللہ۔ وعملوا الصالحات، اب بتاؤ نیک عمل ہم کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ ہر کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کرو۔ اصل اسلام تو یہ ہے، ان دوسرے بھائیوں نے لے لیا، پتہ ہے سکھ بھائیوں نے لے لیا نیک کاموں کو، ہم پیچھے ہٹ گئے۔ وہ غریبوں کو کھلانے میں آگے بڑھ گئے، ہم کیا ہو گئے؟ پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ تو تھا ہمارا کام، یہ تو ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لو نیک کاموں میں، لیکن ہم پیچھے۔ تو صرف بول کر کام نہیں چلے گا، اب انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ پھر دوسرا ہے وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی دعوت دینا، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر ایک سب سے اہم چیز ہے، یہ تین کاموں میں جو آپ کو کرنی پڑے گی وہ ہے صبر، وتواصوا بالصبر، یہ چوتھی شرط ہے۔
جو انسان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن یہ چوتھی چیز پہ عمل نہیں کر سکتے بہت سے. فطرت ہے انسان کی کہ وہ جلدی جذباتی ہو جاتا ہے, غصے میں آ جاتا ہے. لیکن صبر کا دامن اگر آپ چھوڑ دیے تو پھر آپ سمجھ جاؤ دعوت کا کام نہیں کر سکتے. ایک داعی ہر چیز کر سکتا ہے, جذباتی نہیں ہو سکتا. اگر اس کے اندر جذبات والا معاملہ آ رہا ہے, غصے والا معاملہ آ رہا ہے نا, تو پھر وہ سچویشن کو ہینڈل نہیں کر سکتا ہے. پھر وہ جب جذبات آیا, اس کے اندر غصے کا مادہ آ گیا, تو پھر کیا ہوگا؟ اب شیطان آ گیا. تو جب شیطان داخل ہوگا تو آپ کو صحیح بات کی جگہ پہ بھی لڑائی جھگڑے لگوا کے چلا جائے گا. تو ایک داعی جب ہمیں بننا ہے, داعی ہم سب بنیں گے انشاءاللہ ہم سب کو بننا ہے. یہاں پر چالو کیے تو سب انشاءاللہ دعوت کا کام کریں گے, ایک دوسرے کو جا کے دعوت دیں گے, لوگوں کو جوڑیں گے. اور صرف جوڑنا نہیں بلکہ یہاں پر آ کے پریکٹیکل کر کے بتانا ہے. سمجھے بات؟ آپ خود آ کے اسپیچ دو گے کہ آج میں نے ایسے دعوت دی لوگوں کو. آپ خود بتاؤ گے کہ میں یہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر کا ڈر مرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا. سمجھے بات؟ صحابہ کو تیار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اس مشن کو آگے بڑھایا صحابہ نے. تو ہمیں بھی لوگوں کو تیار کرنا ہے کہ لوگ تیار ہو, کم از کم لوگ اتنے تو مضبوط ہو جائے کہ دعوت دیتے ہوئے شرمائے نہ. ہمارے اندر یہ ویک پوائنٹ ہے کہ ہم شرماتے دعوت دیتے ہوئے. کسی کو دعوت, نماز کی دعوت دینے کے لیے شرماتے, تو ہی ملا بن گیا ہے, تو ہی نمازی ہو گیا. بہت زیادہ لوگ تانے دیتے, ہر جگہ کا حال ہے. تو ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا. دے رہا دانے کوئی بات نہیں, دینے دو. ہم کیا سوچتے, جو ہمارے ساتھ اچھا ہے اس کے ساتھ ہم اچھے رہیں. اس میں کیا کمال ہے جو ہمارے ساتھ اچھا ہے اس کے ساتھ اچھے رہنے میں؟ کمال تو یہ کہ آپ کے ساتھ جو برا ہے اس کے ساتھ اچھے رہ کے بتاؤ. کمال تو یہ ہے کہ آپ کو جو برا بلا کہہ رہا ہے اس سے بھی مسکرا کے ملو. یہ ہے کمال اصل. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں سکھایا ہے.